बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूं उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान का मैदान आज कौन मारेगा फैसला हो जाएगा चंद ही घंटों में। सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जो है वो वोट कास्ट होते रहे। तो आज कौन सी जमात है जो यहाँ पर इस ताज को अपने सर पर सजाएगी, इस पर बात करेंगे। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है। इस वक्त जो करंट सिचुएशन बन रही है वो कुछ इस तरह से है कि पीटीआई 11 हलकों के साथ आगे है, मुस्लिम लीग 2 हलकों में आगे है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2 हलकों में आगे है, आजाद उम्मीदवार 6 हलकों में आगे हैं, एमडब्ल्यूएम 1 हलके में आगे है, जबकि जेयूआई के पास भी 1 हलका है। तो इस वक्त ये सिचुएशन बन रही है। मुख्तलिफ जगहों से अभी रिजल्ट्स आने का सिलसिला जारी है और जैसे जैसे रिजल्ट्स आते जाएंगे अपने नाजरीन को उन रिजल्ट से आगाह भी करते रहेंगे। हबीब साहब, इस वक्त जो करंट सिचुएशन बनती आप देख रहे हैं, गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ रहे हैं, आपकी तवक्कुआत के मुताबिक हैं ये रिजल्ट्स? देखिए, तवक्कुआत तो मैंने कल ही बता दी थी। हाँ। और आप ज़्यादा अच्छी तरह फैसला कर सकती हैं, आप और साद, के कल की जो मैंने तवक्कुआत अर्ज की थी तकरीबन उसी तरह तहरीक इंसाफ के बारे में, आप हुक्मरान जमात के बारे में कह रहे थे, उसी तरह के आ रहे हैं। तहरीक इंसाफ बहरहाल अभी इस वक्त तक आगे नजर आ रही है, लेकिन गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं, लाइव नताइज हम दे रहे हैं। और इसके साथ साथ dunianews.tv पर जाकर हमने बड़ी अच्छी एक ऐप बनाया है सिलसिला, वहाँ पर आप जाके रिजल्ट्स भी देख सकते हैं जो टीवी के साथ साथ वहाँ पर रियल टाइम बेसिस में हर हल्का बहल्का आपको कंसोलिडेटेड नताइज जो हैं वो वहाँ पर नजर आ रहे हैं। दूसरी बात देखिए कि इसमें बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये बहुत बड़ा एज है कि उसके वफाकी हुकूमत है। और अगर आप गिलगित बल्तिस्तान के माजी के इलेक्शन देखें, आज़ाद जम्मू कश्मीर के माजी के इलेक्शन देखें, चूँकि ये इलेक्शन होते हैं मिड टर्म में आके, यानी ऐसा नहीं होता कि फौरी तौर पर इलेक्शन हो या हुकूमत ख़त्म हो तो साथ इलेक्शन हो जाए। तो मिड टर्म में वफाकी हुकूमत की मिड टर्म में जब इलेक्शन होते हैं तो उसमें वफाकी हुकूमत के असरात बहुत ज़्यादा होते हैं। मुझे एक दफ़ा कमर ज़मान कायरा जब वो मिनिस्टर थे उस इलाके के नॉर्दर्न एरियाज़ के, तो उन्होंने मुझे बताया कि हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से हम इन इलेक्शंस को भी पाकिस्तान के जनरल इलेक्शंस के साथ जोड़ दें ताकि एक रियल रिज़ल्ट जो है वो सामने आए, बजाय इसके कि लोगों को किसी एक पार्टी को ये एज हो के वफाक में हुकूमत होने की वजह से वो दूसरों पर सबकत हासिल कर ले। तीसरी बात इसमें यह है कि ये जो आखिर क्यों ऐसा होता है कि लोग वफाक के साथ, सिंध में ऐसा क्यों नहीं होता? बिल्कुल, सिंध में आखिर अलग हुकूमत क्यों बन जाती है, बलूचिस्तान में क्यों बन जाती है, दूसरे सूबों में क्यों बन जाती है, जो गिलगित बल्तिस्तान और एजेके में नहीं बनती? उसकी वजह यह है कि गिलगित बल्तिस्तान और एजेके के जो फंड्स हैं वो बुनियादी तौर पर उन्हें वो आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है जो पाकिस्तान के अंदर सूबों के फंड्स को हासिल है। यानी यहाँ पे NFC अवार्ड के तहत आपने लाजमी है, सूबे में चाहे आपके मुखालिफ की हुकूमत है लेकिन आपने वो पैसे वहां पर पहुंचाने हैं, आप उसको रोक नहीं सकते। बिल्कुल। तो यहाँ पर जो फंड्स हैं वो चूंकि वफाकी हुकूमत और फिर वजारत उमूर कश्मीर के पास होते हैं, तो इसलिए वो और गिलगित बल्तिस्तान तो उस पाइप को या उस टूटी को बड़े आराम से बंद कर लेते हैं अगर वहां पर मुखालिफ हुकूमत हो। तो वहां के जो लोगों का एक नुक्ता नज़र है वो ये है कि यहाँ पर एक ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए जो वफाकी हुकूमत की पार्टी की हो ताकि फंड्स की जो आमद है वो जारी रहे। तो लिहाजा वो फैक्टर भी आप इन इलेक्शंस में देखते हैं। सही। इसके अलावा और क्या वजूहात हैं? आज लोग अगर घर से निकलें वोट कास्ट करने के लिए तो इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, एक तो यह है कि आप ये देखें कि इस इलेक्शन की अहमियत इस तरह भी कुछ ज़्यादा बढ़ गई है कि बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि आइंदा जो असम्बली बनेगी जो आज के इलेक्शन के नतीजे में, उसने एक करारदाद मंजूर करनी है सूबे के हवाले से। गिलगित बल्तिस्तान को जो अबूरी सूबा बनाना है उसको दोबारा, अगरचे इस तरह की करारदाद पहले भी मौजूद है लेकिन एक दफ़ा फिर वो करारदाद मंजूर होगी और वफाक में आएगी और वफाक उसको कंसिडर करेगा, सूबा कौमी असम्बली और सेनेट उसमें आइन में तरमीम करेंगे। वो साद को ज़्यादा अच्छी तरह पता होगा कि कहाँ कहाँ तरमीम करनी। एक तो ये फैक्टर है जो आज लोगों को रागिब किए हुए कि सूबा उन्हें बिल्कुल एक राउंड द कॉर्नर नजर आ रहा है। दूसरा एक अहम बात यह है कि इमरान खान साहब ने एक सियाहत का बार बार वो जिक्र करते हैं और उन्होंने अपने 2018 की कैंपेन में भी सियाहत को कहा था और बाद में हुकूमत में आके कि सियाहत हो तो हमारे मुल्क में इतने अरब डॉलर आ सकते हैं। तो जाहिर है सियाहत के लिए ये इलाके निहायत मौजू हैं और यहाँ पर अगर आप सड़क बना दें, सड़कें बन जाएं तो सियाहत भी शुरू हो जाएगी, लोगों को रोजगार भी मिलना शुरू हो जाएगा, होटल भी खुद ब खुद बनना शुरू हो जाएंगे। आपको थोड़ी सी अरेंजमेंट करनी है।
تو لہٰذا ایک وہ فیکٹر بھی ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر رول پلے کر رہا ہے. تیسرا فیکٹر جو ہے وہ ہے وہاں پر جو ٹیلی کمیونیکیشن کا. ٹیلی کمیونیکیشن آپ کو میں پورے پاکستان میں دیکھیں الیکشن میں مجھے کبھی کسی نے نہیں کہا کہ جناب انٹرنیٹ ہمارے ہاں کمزور آ رہا ہے. بجلی کا مسائل ضرور ہے لیکن انٹرنیٹ بڑا کمزور آ رہا ہے. یہ وہ واحد علاقہ ہے جہاں پہ انٹرنیٹ بہت کمزور ہے اور انٹرنیٹ کے لیے لوگ چاہتے ہیں کہ اس کو بھی ظاہر ہے اس کے لیے وفاقی حکومت کو ہی قدم اٹھانا پڑے گا. تو یہ چند چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اس کے علاوہ بہت سارے وہی ایشوز ہیں جو پاکستان میں ہوتے ہیں لیکن یہ وہ ایشوز ہیں جو یونیک ہیں گلگت بلتستان. یہ چند اہم ایشوز ہیں جو حبیب صاحب نے ہمارے سامنے رکھے کہ اس وجہ سے لوگ نکلے ہیں گھروں سے باہر ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے. سب سے اہم معاملہ گلگت بلتستان کو آئینی صوبہ بنانا. اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ قانونی حوالے سے ہمیں بتائیے گا کتنا مشکل اور کتنا آسان ہو سکتا ہے. دیکھیے اس کے اوپر اس کی کانسٹیٹیوشنل پوزیشن پہ بات کرنے سے پہلے حبیب صاحب نے باقی تو باتیں واضح کر دیں. ایک جو بات تھوڑی سی مزید اس سلیکشن کے پرسپیکٹو میں اور وہی آئینی صوبے کے گلگت بلتستان کو آئینی طور پہ پاکستان کا ایک صوبہ ڈکلیئر کرنے کے لیے بھی ضروری یا اس کے پیچھے ایک جو بڑا امپٹس ہے وہ یہ ہے کہ گلگت بلتستان وہ واحد جگہ ہے جہاں سے پاکستان سی پیک کا چائنیز روٹ کنیکٹ ہوتا ہے. جو ہمارا روڈ لنک ہے چائنا کے ساتھ جہاں سے سی پیک افیکٹولی پاکستان میں داخل ہوتا ہے اور گوادر میں جا کے کنکلوڈ ہوتا ہے یا کراچی میں جا کے کراچی کے پورٹ پہ کنکلوڈ ہوتا ہے وہ جی بی کے ایریا سے ہے. جس وجہ سے آپ نے دیکھا کہ کچھ عرصہ پہلے تک جب تک بھارت کی جارحیت ایک اور لیول کے اوپر تھی کرونا میں ان کے اپنے مسائل آنے سے پہلے تو جی بی ریلیٹڈ ان کے منسٹرز کے بیانات آنے شروع ہو چکے تھے. بلکہ انڈیا کے ہوم منسٹر نے امت شاہ نے جب اگست 2019 کے اندر کشمیر ریلیٹڈ سپیچ کی تو انہوں نے واضح کیا کہ ہم یا بی جے پی کی گورنمنٹ جو ہے یا مودی کی فیشسٹ رجیم جو ہے وہ کشمیر کے اندر جی بی کو بھی کاؤنٹ کرتی ہے یا انکلوڈ کرتی ہے. تو اس پرسپیکٹو سے بھی خاص طور پہ اس ایریا کو پراپر طریقے سے کانسٹیٹیوشنل کور ملنا اور کانسٹیٹیوشنلی پاکستان کے اندر شامل ہونا بڑا ضروری ہے. جس وجہ سے اس کے اوپر ہماری عسکری اور سیاسی قیادت کے اوپر کچھ گفت و شنید ہو بھی چکی ہے and there is some general consensus. دیکھیے قانون کی شکوں کی تفصیل کے اندر جائے بغیر اگر میں تھوڑا سا پرنسپل واضح کر سکوں. پرنسپل یہ ہے کہ گلگت بلتستان کی اسمبلی نے اس بات سے اگری کرنا ہے کہ وہ پاکستان کے جو آئینی حدود ہیں ان کے اندر پراپرلی صوبے کے طور پر شامل ہونا چاہتا ہے. جس کے بعد پاکستان کے آئین کے اندر کچھ اس طرح کی ترامیم ہونی ہے جہاں پہ گلگت بلتستان کو ایک پراپر صوبے کا سٹیٹس دیا جائے اور اس کے متعلقہ ہماری سیٹوں کی ایڈجسٹمنٹ ہو سکے, پروونشل اسمبلیز ڈکلیئر ہو سکیں, وہاں پہ ایک ہائی کورٹ ڈکلیئر ہو سکے, ہائی کورٹ کے ریلیٹڈ کلازز امینڈ ہوں گے, اسمبلی کے ریلیٹڈ کلازز امینڈ ہوں گے, سینٹ کے ریلیٹڈ کلازز امینڈ ہوں گے اور گلگت بلتستان کو سپریم کورٹ کا جورسڈکشن بھی بڑھ جائے گا. سپریم کورٹ کی جورسڈکشن تو ابھی بھی کچھ حد تک ہے, ایک اور طریقے سے, ایک انڈائریکٹ طریقے سے ہے, جس طرح آزاد جموں کشمیر کے اندر بھی ایک انڈائریکٹ طریقے سے ہے. لیکن بالکل حبیب صاحب نے درست فرمایا, جیسے ہی وہاں پہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہمارے اسٹیبلش ہوں گے, خاص طور پہ جب آرٹیکل 175 کے نیچے ہائی کورٹ وہاں پہ اسٹیبلش ہو جائے گا تو آٹومیٹکلی اس ہائی کورٹ سے اپیل جو ہے وہ نیچرلی پاکستان کی سپریم کورٹ کو لائی کرے گی اور سپریم کورٹ کی جورسڈکشن بھی ایکسٹینڈ ہو جائے گی. اس پروسیس کے لیے جس طرح جو کہ بڑا ضروری ہے کہ اس کو جمہوری آئینی طریقے سے کیا جائے تو گلگت بلتستان کے عوام کی رائے اس میں شامل ہونی ضروری ہے, یعنی کہ ان کے منتخب نمائندوں کی رائے اس میں شامل ہونی ضروری ہے. کیونکہ اگر اس کے بغیر کیا جائے تو جس طرح انڈیا کے اندر کشمیر کے اندر یہ یونین کشمیر کو یونین کے نظم کرنے کی بات کی گئی, اس میں عوام کی نہ صرف رائے کے خلاف کیا گیا, وہاں پہ تو ظلم اور تشدد ایک اور لیول کا ہے. لیکن ہم بھی کیونکہ ایک رسپانسبل جمہوریت ہیں, ہم اپنے آئین کے مطابق چلتے ہیں, ہم اپنے آئین کے پابند ہیں, ہم انٹرنیشنل لا کے پابند ہیں, تو جمہوری روایات کا ثبوت دیتے ہوئے ہم گلگت بلتستان کی عوام کی رائے اور ان کی اسمبلی کی رائے کے بعد یہ والا پروسیس شروع کریں گے. یہی ہمارے آئین کی مدد ہے. جو پہلی ایک قرارداد منظور ہے جس کے نتیجے میں سرتاج عزیز کی کمیٹی بنی تھی اور انہوں نے اپنی ریکمنڈیشنز دی تھیں, وہ قرارداد کیا آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکی ہے یا وہ بھی میٹر کرتی ہے؟ دیکھیے حبیب صاحب, ویسے تو ایک پروسیس ایک سے زیادہ دفعہ یہ شروع ہو چکا ہے, ایک سے زیادہ دفعہ اس پروسیس کو کنسیڈر کیا گیا ہے. 2 سال پہلے بھی اسی حکومت کے اندر بھی 2 سال پہلے بھی یہ پروسیس شروع ہوا تھا 2017-18 کے اندر. اس سے پہلے بھی جس طرح حبیب صاحب نے کہا سرتاج عزیز صاحب کے ٹائم پیریڈ کے اوپر بھی اس پہ بات ہوئی تھی. ایشو یہ ہے کہ جو پاکستان کے آئین کی جو کسی بھی صوبے کی پروونشل ریزولوشن ہے وہ اس اسمبلی کے لیپس ہونے سے
اگر وہ قانون کے اندر تبدیل نہ ہو, اگر تو کوئی صوبہ قانون سازی کر دے, پھر تو قانون وہ جب تک ریپیل نہیں ہوتا اس وقت تک قانون ہے. لیکن اگر ایک ریزولوشن, عوام اپنے نمائندوں کے تھرو ایک ریزولوشن پاس کریں اور وہ اسمبلی لیپس کر جائے, اس کے جگہ نئے نمائندے آ جائیں, تو آئینی طور پہ یہ بہتر ہے, قانونی طور پہ بھی بہتر ہے کہ جو اس وقت کے متعلقہ لوگ ہیں, جو اس وقت کے متعلقہ عوام کی رائے ہے, اس سے ایک دفعہ پھر سے رجوع کیا جا سکے. اور ایک دفعہ جب یہ پروسیس شروع ہو تو پورا کانسٹیٹیوشنل سرکل پورا کیا جائے. یہ نہیں کہ ایک اسمبلی سے آپ کانسلٹیشن کر لیں, 3 اسمبلیوں بعد اس کانسلٹیشن کے اوپر عمل درآمد کریں, 4 اسمبلیوں بعد نیشنل اسمبلی کے اندر اس کو ضم کر لیں. آپ کانسٹیٹیوشنل پروسیس پورا کریں. فار ایگزامپل حبیب صاحب, ایسے نہیں ہو سکتا کہ آج کی پنجاب اسمبلی یہ کہے کہ ہم صوبہ سادن پنجاب کا ایک صوبہ بنانا چاہتے ہیں, پھر اگلی پروونشل اسمبلی اگر وہ نہ بھی چاہتی ہو تو ہم اس ریزولوشن کے تحت وہ والا صوبہ بنا دیں. پچھلی اسمبلی نے منظور بھی کر رکھی ہے. تو بڑا ضروری ہے کہ ڈیموکریٹک لیجٹمیسی ہو, اور ڈیموکریٹک لیجٹمیسی جو ہے وہ اس الیکشن کے فوراً بعد میرا خیال ہے جو کچھ بات چیت ہو بھی چکی ہے وہ اس کے فوراً بعد میرا خیال ہے. آج کے ایونٹ کی بات کریں تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر دھاندلی ہوئی تو شدید رد عمل سامنے آئے گا, یعنی کہ اگر انہوں نے لیڈ نہ لی تو یقینی طور پر وہ دھاندلی کنسیڈر ہوگی. مریم نواز بھی کچھ ٹویٹس کر رہی ہیں آج کے ایونٹ کے حوالے سے, کچھ حلقوں کے حوالے سے بتا رہی ہیں کہ یہاں پر ووٹ کاسٹ کرنے سے روک دیا, یہاں پر یہ سب ہونے سے روک دیا. تحریک انصاف جیت جاتی ہے تو یہ دونوں جماعتیں تو پھر سے دھاندلی کا شور مچاتی بھی نظر آ رہی ہیں. یہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے میرا خیال ہے ایک ایسی روایت قائم کر دی ہے. ویسے تو میرا خیال ہے کہ ہم نے روایت قائم کی جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے بعد میں فالو کی, لیکن اب دنیا کے اندر ایک اس طرح کی لہر آ چکی ہے جو کہ خاص طور پہ پاکستان میں موجود ہے, کہ جو شخص بھی, مجھے یاد نہیں پڑتا, شاید میری کم عمری کی وجہ سے یاد نہیں پڑتا, حبیب صاحب جو کہ میرے سے چند سال ہی بڑے ہیں, مجھے یاد کروائیں, تاریخ کے بھی طالب علم ہیں, کہ پاکستان کے اندر کوئی کبھی ایسا الیکشن ہوا ہے جس میں ہاری پارٹی نے یہ نہ کہا ہو کہ دھاندلی ہوئی ہے. صحیح. کوئی کم از کم 90 کی دہائی میں ایسا کوئی الیکشن نہیں ہوا. 2002 کے اندر جو الیکشن ہوا تھا اس میں بھی کہا گیا تھا کہ دھاندلی ہوئی, 2008 کے الیکشن میں بھی کہا گیا تھا دھاندلی ہوئی, 13 کے الیکشن میں بھی کہا گیا تھا دھاندلی ہوئی, 18 کے الیکشن میں بھی کہا گیا تھا دھاندلی ہوئی. دیکھیے, ہم کسی نہ کسی لمحے, میری دعا ہے کہ ہم ایز اے ڈیموکریٹک سوسائٹی ہم تھوڑا سا میچور کریں گے. صحیح. جو ہم نے, سوری میں ایک جملہ کہوں, ہم نے پاکستان کے ریگولر الیکشن کے اندر بھی اور اس کے اندر بھی حبیب صاحب کم از کم ہمارے پروگرام کے توسط سے ہر گلی میں گئے اور ریزلٹس بھی تقریباً اسی تناسب میں آئے. تو ووٹ کو عزت اس وقت مل رہی ہے. ووٹ کو عزت دینے کے لیے کسی مخصوص پارٹی کا آنا ضروری نہیں ہے. ووٹ کو اس وقت عزت مل رہی ہے. جن کو یہ ووٹ کی عزت پسند نہیں, وہ ووٹ کی عزت نہیں چاہتے, وہ اپنی عزت چاہتے ہیں. بلاول بھٹو زرداری بھی کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کا, گلگت بلتستان کے لوگوں کا آج جمہوری رویہ جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے. حبیب صاحب, پروگرام شروع کرنے سے پہلے ہم جب ڈسکشن کر رہے تھے تو سعد آپ سے ایک سوال کر رہے تھے کہ کتنے نمبرز ہمارے سامنے ہوں گے تو ہم کہیں گے کہ ہاں واقعی میں ایک بڑی لیڈ لی ہے پاکستان تحریک انصاف نے, تو کیا لگتا ہے؟ دیکھیے, اگر تو کمفرٹیبلی یہ حکومت بنا لے, یعنی 24 کے ایوان میں اگر 13 سیٹیں براہ راست پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر لوگ جیت کے آئیں تو اس کو آپ ایک کمفرٹیبل ون کہہ سکتے ہیں. 13 سیٹیں کم از کم سمپل میجورٹی. تو اس کے بعد لیکن کمفرٹیبل حکومت کے لیے وہ اگر ایک دو امیدوار کافی تنگ کرتے ہیں, 1-2 اگر ہونا آپ کی اکثریت, تو کمفرٹیبل حکومت آپ کی 14 کے بعد سے شروع ہوتی ہے, یعنی 14, 15, 16, تاکہ پھر آپ کے لوگ بھی انٹیکٹ رہتے ہیں, لوگ ٹوٹنے کی کوشش نہیں کرتے, کیونکہ وہاں پر 62, 63 کے وہ والے قوانین بھی شاید نافذ اس طرح نہیں ہوتے جس طرح یہاں پہ ہوتے ہیں, تو وہاں پہ حکومت جو ہے نا پھر وہ شیکی رہتی ہے. تو اس طرح کے معاملات میں میرا خیال یہ ہے کہ کم از کم 14 سیٹیں انہیں چاہیے, لیکن بہرحال یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوگا پاکستان تحریک انصاف کے لیے کہ وہ 14 سیٹیں نکال لے, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بڑا کام کیا ہے اور پھر پی ایم ایل این نے بھی کافی کام کیا ہے. میں اس میں ایک بات کرتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف یا اب سے پہلے دیگر جماعتیں بھی جب وفاقی حکومت میں تھیں اور وہ جی بی میں بھی جیتیں, یا اس الیکشن میں کہ پاکستان تحریک انصاف کی بات کر لیں, تو ان کی حکومت کے بینچز پہ 14 لوگ ہو سکتے ہیں, کیونکہ حبیب صاحب نے واضح کیا تھا اور ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ انڈیپینڈنٹ لوگ بھی جیت رہے ہیں, کچھ آزاد امیدوار بھی مختلف حلقوں کے اندر لیڈ میں ہیں. ٹریڈیشنلی کم از کم جی بی کے اندر جب بھی آزاد امیدوار جیتے ہیں تو انلیس ان کا کوئی اسپیشل مسئلہ نہ ہو کسی پولیٹیکل پارٹی سے, تو وہ حکومتی بینچز کو سپورٹ کرتے ہیں. تو گورنمنٹ ہو سکتا ہے کہ 14-15 کی بن جائے, لیکن سوال یہ ہے کہ کیا تحریک انصاف کی ٹکٹ کے اوپر اتنے لوگ جیتیں گے نہیں جیتیں گے, یہ والی بات میرا خیال ہے کہ ہم کل صبح سے پہلے نہیں کہہ سکیں. اچھا حبیب صاحب, یہ جو آزاد امیدوار ہیں کن کن جماعتوں سے زیادہ ٹوٹے ہیں؟ تو مسلم لیگ نون کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کے زیادہ لوگ ان سے الگ ہوئے ہیں اور پھر آزاد حیثیت سے الیکشن لڑ رہے ہیں. دیکھیں, مسلم لیگ نون نے اس ایشو کو بڑا استعمال کیا ہے اور خود جی بی کے اندر بھی اور یہاں پر مقامی جو ہماری قومی سیاست ہے اس میں بھی انہوں نے بار بار کہا ہے کہ جی بی کے اندر لوگ توڑ لیے ہمارے, اور انہوں نے اشارہ کیا اسٹیبلشمنٹ
اسٹیبلشمنٹ کی طرف, اور بالخصوص وہ آپ کو پتہ ہے کہ جب اسٹیبلشمنٹ کا مطلب کہتے ہیں تو وہ فوج کی طرف اشارہ 2018 کے الیکشن میں بھی وہ یہی کہتے تھے. دیکھیے بات یہ ہے کہ میں گلگت بلتستان کے الیکشن کے بارے میں ایک بات پوری ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں. وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ 2015 میں جب پی ایم ایل این نے الیکشن جیتا تھا تو آپ ذرا فہرست اٹھا کے دیکھ لیں کہ کتنے امیدوار دوسروں سے ٹوٹ کے ان کے پاس آئے تھے. اور اس سے پہلے 2009 کی حکومت, 2009 میں پیپلز پارٹی کی حکومت بنی تھی, اور اس سے پہلے پی ایم ایل کیو کی تو وہ اس میں دیکھ لیں 2009 میں کتنے لوگ تھے جو پی ایم ایل کیو کے ٹوٹ کے آئے تھے. بات یہ ہے کہ وہاں کا جو ایک پولیٹیکل کلچر ہے وہ اس طرح نہیں ہے جس طرح آپ کے یہاں کے پاکستان کے دیگر حصوں میں ہے. ایون پاکستان کے بعض دیہاتی علاقوں میں بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنی پارٹیاں بدل لیتے ہیں. مثال کے طور پہ شاہد حامد صاحب جو نواز شریف صاحب کے وکیل, جو نواز شریف صاحب کے وزیر قانون رہے, وہ کیا تھے, وہ پی ایم ایل کیو میں تھے اور بڑے کمفرٹیبلی. شاہد حامد بھی, زاہد حامد صاحب جو تھے, جو سیالکوٹ سے تعلق رہا ہے ان کا, وہ بڑے کمفرٹیبلی آ گئے پی ایم ایل این میں. کیا ہو گیا؟ اس کے علاوہ اور بہت سارے لوگ تھے اور آج بھی ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے لوگ تھے جو ٹوٹ کے آئے تھے, جو پی ایم ایل کیو سے یا پیپلز پارٹی سے ٹوٹ کے آ گئے تھے. بلکہ مجھے یاد ہے کہ 2013 کے الیکشن ہونے سے پہلے ایک سیٹ تھی جہاں پر ضمنی انتخاب ہونا تھا, اور وہاں پر جو پیپلز پارٹی کے جو امیدوار تھے وہ جیتے ہوئے تھے. وہ دوبارہ وہاں پہ الیکشن ہوا تو وہی امیدوار پاکستان مسلم لیگ نون کا ٹکٹ لے کے آ گئے. میں سوری جی ساتھ بریک کا وقت آ رہا ہے, آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ مریم, لوگوں کو پارٹیز نہیں تبدیل کرنی چاہیے. مریم نواز صاحبہ کی بات درست ہے. تو میری پھر سے ان سے ایک دفعہ استدعا ہے, جو ایک دفعہ پہلے بھی میں کر چکا ہوں, کہ یہ کہانی پھر آپ طلال چودھری, دانیال عزیز, زاہد حامد, شاہد, یہ ایک لمبی فہرست ہے. آپ مہربانی کر کے اپنے گرد و نواح کے لوگوں سے یہ بات شروع کریں اور ضرور پرچ کریں وہ جو آپ نے گہراؤ شہراؤ کرنا تھا, وہ جو آپ نے گہراؤ کرنا تھا, جو زبیر صاحب نے کہا کہ نہیں کریں گے, آپ نے کہا نہیں ہم ضرور کریں گے, شروع کریں, بسم اللہ کریں. ابھی چند دن پہلے سوات میں جو جلسہ ہوا تھا, امیر مقام صاحب کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. گلگت بلتستان کے انتخابات میں ووٹنگ کا سلسلہ اب رک چکا ہے. شام 5 بجے کے بعد سے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج آنے کا سلسلہ اس وقت جاری ہے. جیسے جیسے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج آ رہے ہیں, ہم اس حوالے سے اپنے ناظرین کو بھی آگاہ کرتے جا رہے ہیں. حبیب صاحب, ہم نے گلگت بلتستان کے الیکشنز میں دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف ہو یا مسلم لیگ نون, ان کے ایکٹیو ہونے سے پہلے ہی بلاول بھٹو زرداری وہاں پر پہنچے اور انہوں نے بھرپور کمپیننگ کی. اس پر آپ سے بات کریں گے, لیکن شہباز گل ہمارے ساتھ موجود ہیں. شہباز گل صاحب, جو نمبر سامنے آ رہے ہیں, مطمئن ہے پاکستان تحریک انصاف اس سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, آپ کا بہت شکریہ. دیکھیے, میرے سے زیادہ تو شاید اس ٹائم یہاں حبیب صاحب بیٹھے ہیں, گراؤنڈ پہ ہو کے آئے ہیں. یہ ماشاءاللہ ہمیشہ گراؤنڈ کے اوپر سروس بھی کرتے ہیں, انٹریکٹ بھی کرتے ہیں. تو بڑا شور ہوں کہ یہ ان کے پروڈیوسر وہاں سے گراؤنڈ سے ہو کے آئے, ان کے پاس ضرور حتمی نمبر ہوں گے. لیکن جو ہمیں نظر آ رہا ہے الیکشن سے پہلے سے, جو ہمارے تکڑے امیدوار ہیں, اللہ کا شکر ہے, اس میں ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ ہمارے 13 کے قریب امیدوار ایسے ہیں جو بہت تکڑے ہیں, جو یقینی وہاں پر 13 سے 2 اوپر بھی ہو سکتے ہیں, 2-3, لیکن 13 تو بہت شور ہوں میں کہ جو اپنی جو سیٹیں نکالیں گے. اس کے علاوہ پھر 4 سے 5 آزاد امیدوار ایسے ہیں جنہوں نے ہم سے ٹکٹ مانگا. ہمارے ہی امیدوار تھے, وہ ٹکٹ مانگا انہوں نے, لیکن ہم ٹکٹ نہیں دے سکے. وہ تحریک انصاف کے تھے, ہم نے کسی ایک کو دینا تھا. اس کانسٹیچوئنسی میں 1 سے زیادہ امیدوار تھے, تو وہ آزاد لڑ رہے ہیں. اگر انشاءاللہ وہ جیتیں گے تو وہ بھی ہمارے ہی امیدوار ہے. اس کے علاوہ جو میں پیپلز پارٹی دیکھ رہا ہوں, وہ 2-3 سیٹوں پہ ان کی پوزیشن اچھی ہے. پی ایم ایل این مجھے کسی سیٹ پہ بھی سوائے ایک سیٹ پہ شاید ان کی تھوڑی سی اس ٹائم سچویشن بہتر جا رہی ہے. باقی تو آپ نے دیکھا, ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے, نتیجہ آیا تھا, ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ ووٹ ملا, وہی سچویشن. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ کیا یہ ایک رسمی جیت ہے, جو کہ ہمیشہ فیڈرل گورنمنٹ, کیونکہ جو بھی وفاقی حکومت ہوتی ہے پاکستان کی, اس کی جی بی کے اندر حکومت بن جاتی ہے, کیا آپ بھی اسی ویو کو رائڈ کر رہے ہیں یا کوئی پینیٹریشن بھی ہے پی ٹی آئی کی آپ کے خیال میں اس علاقے میں؟ دیکھیے, 2 باتیں اس میں آپ کو بڑی واضح نظر آئیں گی اس سارے الیکشن کے اندر. ایک تو واضح نظر یہ آئے گی کہ ہم نے اپوزیشن کو
بالکل فری ہینڈ دیا اور آپ کے سامنے بلاول زرداری ہوں یا مریم صفدر ہوں، انہوں نے وہاں پر جا کر بھرپور کیمپین کی بغیر کسی کمپلین کے کہ انہوں کو روکا گیا، ان کے لیے کوئی ہنڈرنس کریٹ کی گئی، انہوں نے بجلی بھی چوری کی، ایون مریم صفدر صاحبہ نے خبر آئی تھی، لیکن کسی جگہ پر ان کو کسی قسم کی کوئی دشواری نہیں ملی۔ تو حکومت وقت نے اپنی حکومت ہونے کی کسی قسم کی منوورنگ آپ کے سامنے نظر نہیں آئی۔ آج کے دن بھی آپ کا بھی میڈیا وہاں موجود ہے، آپ بھی وہاں سے رپورٹ کر رہے ہیں، کسی ایک میڈیا نے کسی قسم کی وہاں پر انتظامی بدعملی یا کسی قسم کی وہاں پر آپریشنل جو آپ کو پتا ہے کہ چیزیں یوز کر کے الیکشن میں دھاندلی کی جاتی، اس کی رپورٹ نہیں ہوئی صبح سے۔ تو الیکشن بہت فری اینڈ فیئر ہوا ہے۔ اس ساری سچویشن میں جہاں پہ بیانیہ اتنا مختلف ہو، بہت واضح فرق ہو بیانیے کا، آپ کو جو ریزلٹس آئیں گے وہ صرف اس لیے نہیں آئیں گے کہ ہم حکومت میں ہیں، بلکہ اس لیے آئیں گے کہ لوگ عمران خان کو ووٹ دینا چاہتے ہیں، عمران خان کے نظریے کو ووٹ دینا چاہتے ہیں۔ اچھا شہباز صاحب، یہ بتائیے گا کہ صوبہ بنایا جانا ہے عبوری صوبے کا، تمام پارٹیوں نے سب لوگوں کو وعدہ کیا ہے گلگت بلتستان کے لوگوں سے کہ جیسے ہی ہم اقتدار میں آئیں گے تو ہم یہ کریں گے، تو کیا پاکستان تحریک انصاف فوری طور پر کچھ کام شروع کرے گی، آگے بڑھائے گی صوبے کے معاملے کو؟ اور کیا اس میں کوئی ٹائم لائن بھی آپ کی گورنمنٹ نے سوچی ہوئی ہے کہ اس کی کیا ٹائم لائن ہوگی؟ دیکھیے، آپ میرے سے بہتر سمجھتے ہیں کہ جو گلگت بلتستان ہے وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہمیں بہت سارے انٹرنیشنل قوانین کو بھی مد نظر رکھنا پڑتا ہے جب ہم چیزیں کرتے ہیں، اور بہت ساری کمپلشنز کے اندر رہتے ہوئے اپنے لارجر جو ہمارا ایک نیشنل انٹرسٹ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم بہت سارے فیصلے کرتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے پرائم منسٹر عمران خان کی قیادت میں یہ الیکشن سے بہت پہلے ہی فیصلہ کر لیا ہوا تھا کہ ہم نے ان کو برابر لے کے آنا ہے ترقی میں، ہم نے ان کو برابر لے کے آنا ہے سہولتوں میں، اس کے لیے جو بھی آپریشنل ارینجمنٹ کرنا پڑے، وہ پروویژنل پروونشل اسٹیٹس ہو یا کوئی اور ہو، ہم نے ان کو دینا ہے، اور ہم نے اس کا اعلان بھی کیا۔ تو آپ دیکھیں گے اگر یہ الیکشن نہ بھی ہو رہے ہوتے تو ہم اس سے مت جاتے، یہ نہیں کہ یہ ہمارا الیکشن کا کون سا وعدہ ہے۔ پرائم منسٹر عمران خان کا تو ابھی وہ تربت گئے تھے بلوچستان، تو وہاں بھی آپ ان کی سپیچ سنیں، وہ پنجاب میں اکثر سپیچ کرتے ہیں، وہ ڈی جی خان توسا اس کو برابر لانے کی بات کرتے ہیں۔ پرائم منسٹر کی ایک اسٹیٹڈ پالیسی ہے کہ جو ہمارے ریموٹ ایریاز ہیں جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کو ہم نے، وہ بھلے بلوچستان کے ایریاز ہوں، ساؤتھ پنجاب کے ایریاز ہوں، وہ جی بی کے ہوں، وہ کشمیر کے ہوں، وہ کوئی بھی ایریاز ہیں جو دور دراز پیچھے رہ گئے ان کو ہم نے برابر لے کے آیا۔ شہباز گل صاحب، آپ جب 2018 کے الیکشن جیتے تو پنجاب حکومت بھی آپ نے بنائی، کے پی حکومت بھی اور وفاق کی حکومت بھی، ان تین حکومتوں کو بنانے کے بعد آپ نے کچھ سیکھا ہے کہ جی بی میں جو حکومت بنائیں آپ اگر، تو وہ کچھ بہتر ہو؟ دیکھیے حبیب صاحب، آپ بہتری کی گنجائش ہمیشہ ہوتی ہے، ہر جگہ ہوتی ہے، بہتری نہ کی گنجائش صرف ایک ذات ہے، وہ اللہ کی ذات ہے کہ ان کا جو کام ہوتا ہے وہ بہترین ہوتا ہے، اس میں کوئی گنجائش شامل نہیں ہوتی امپروومنٹ کی، کیونکہ وہ اللہ کی ذات ہے۔ انسان جب بھی کام کرتا ہے اس میں بہتری کی گنجائش موجود ہوتی ہے، اور جب آپ اکھاڑے میں باہر سے بیٹھ کے دیکھتے ہیں تو آپ کو بہتر لگتا ہے کہ جو آف سٹمپ پہ بال تھی اس کو کہاں پہ کھیلنا چاہیے تھا۔ کھیلنے والے کا نظریہ اور ہوتا ہے، جس کو بال نظر آ رہی ہوتی ہے، باہر بیٹھے جو ہے وہ ہمیشہ پہلوان کو اپنے داؤ پیچ باہر سے اور بتاتے ہیں۔ جب وہ اکھاڑے میں اترتے ہیں تو پھر گراؤنڈ ریالٹیز بھی ہوتی ہے، ان کو دیکھ کے بھی فیصلے لینے ہوتے ہیں۔ میرے خیال میں ابھی تک کپتان نے بہترین فیصلے لیے ہیں، آئندہ بھی جہاں جہاں ہمیں موقع ملے گا بہترین فیصلے لے کے عوام کو ہم جو بھی ہمارا منشور ہے اس کے مطابق۔ ڈاکٹر صاحب، آج شام سے، بلکہ پچھلے کچھ دنوں سے یہ آلریڈی ہو چکا ہے، لیکن آج سے اگلے آنے والے چند دنوں کے اندر تو خاص طور پہ دھاندلی لٹ گئے، مارے گئے، ووٹس نہیں صحیح کاسٹ ہوئے، الیکشنز ٹھیک نہیں تھے، ہر قسم کی بات ہوگی جو کہ آپ پروبیبلی آپ کی گورنمنٹ ایکسپیکٹ کر رہی ہے۔ کیا آپ کا اس الیکشن کے اندر بھی وہی سٹینڈ ہے جو 2018 میں تھا کہ جس کسی نے جو حلقہ کھلوانا ہے ہم کھولنے کے لیے تیار ہیں، اگر کہیں پہ کوئی ایلیگیشن ہے تو آپ کی گورنمنٹ ساتھ مل کے اس ایلیگیشن کو انویسٹیگیٹ بھی کروائے گی، ریکٹیفائی بھی کرے گی؟ جی بالکل بیرسٹر صاحب، یہ ہماری حکومت کا نہیں بلکہ ہماری پارٹی کا نہیں، یہ اس عمران خان کا وعدہ ہے جس نے کرکٹ میں یہ سب سے پہلے شروع کیا تھا، انڈیپینڈنٹ امپائر۔
फिर वो इलेक्शन में जब आए तो तब भी उन्होंने यही कहा, 2013 के इलेक्शन थे, आपने कहा था 4 हल्के खोल दें, बेज़ाब्तियां बाद में उन चारों में सामने आई आपके सामने। हम 2018 के इलेक्शन में हमने कहा जो हल्का खिलवाना खिलवा लें, और अभी भी आप लोग तैयार हैं। ऑफर करते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में जहां इनको किसी किस्म की किसी हमारे कैंडिडेट को फील हो, पीपीपी के, पीटीआई के, किसी जमात के आजाद को, तो उनका पूरा पूरा ये कानूनी हक है कि उसको खोला जाए। वैसे अभी रिजल्ट्स पूरे नहीं आए, हो सकता है आपको खुलवाने पड़ जाए, आप तकाजा कर रहे हो। देखिए मैं आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। अगर तो रिजल्ट मैंने खुद बनाए हो तो मैं थोड़े कॉन्फिडेंस से कह दूं कि रिजल्ट आवाम के वोट पे आने, तो आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। जब तक रिजल्ट नहीं आते, हुकूमत तैयार है, अगर किसी को एतराज होगा धांधली का तो फिर वो हल्के खोल दिए जाएंगे। बहुत शुक्रिया। शहबाज गिल साहब हमारे साथ मौजूद थे। शहबाज गिल के आने से पहले हबीब साहब आपसे जो मैं सवाल कर रही थी, पीपल्स पार्टी हमें सबसे पहले एक्टिव नजर आई, बिलावल भुट्टो जरदारी हल्का बहल्का गए और उन्होंने कैंपेनिंग की, इसका कुछ फायदा होता दिखाई दे रहा है? पाकिस्तान में अगर कोई पार्टी एक्टिव नजर आती है गिलगित बल्तिस्तान में तो उसका नाम है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और अब आप पूछेंगे कि सबसे पहले कौन, तो जुल्फकार अली भुट्टो, और आप पूछेंगे दूसरा कौन, तो आसिफ अली जरदारी, उसके बाद पूछें तीसरा कौन, तो तीसरा बिलावल भुट्टो जरदारी। इसके अलावा अगर कोई पार्टी एक्टिव है वहां पे तो समझिए कि ये 3 और 1 का फर्क है। अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गिलगित बल्तिस्तान को जमहूरी तौर पर आज तक जो भी दस्तूरी आईनी हुकूक दिए हैं ये दरअसल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दिए हुए हैं। बाकी किसी जमात को अब तक तौफीक नहीं हुई। अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर्ट में गेंद है, तो देखेंगे कि ये क्या करते हैं। अलबत्ता तारीखी एतबार से आपको एक बता दूं कि गिलगित बल्तिस्तान में जुल्फकार अली भुट्टो भी हल्का बहल्का गांव बगांव वादी बवादी गए, और वही इसी वजह से वहां पर पीपल्स पार्टी का एक मकाम है मौजूद, चाहे वोट कम हो। और जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी दरअसल अपने नाना के नक्शे कदम पर भी चलते हुए यही काम किया। साथ क्विकली आंसर दीजिएगा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उतनी एक्टिव नजर क्यों नहीं आई? एंड के दिनों में आके हमने देखा मरियम नवाज गई गिलगित बल्तिस्तान, लेकिन जितना एक्टिव हमें बिलावल भुट्टो नजर आए, कंपैरेटिवली मुस्लिम लीग नून उतना एक्टिव नजर नहीं आए। देखिए, जो बात अभी की गई वो बात दुरुस्त है कि जिसकी भी वफाकी हुकूमत हो, कानून की वफाकी हुकूमत हो, पीटीआई की वफाकी हुकूमत हो, किसी की भी वफाकी हुकूमत हो, पीपल्स पार्टी की एक कंस्टिट्यूंसी जीबी के अंदर मौजूद है। मैं हबीब साहब से थोड़ा सा डिसएग्री करता हूं, उसमें आसिफ अली जरदारी साहब का कोई लेना देना नहीं, शायद उन्होंने एक कंस्टिट्यूंसी घटा दी हो। जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का जरूर इसके अंदर बहुत कमाल है, और भुट्टो साहब की उस लेगेसी का जो कि आज तक उस इलाके के अंदर लोग वैल्यू करते हैं, जिसको बिलावल भुट्टो साहब कैश करवा रहे हैं। वरना आप 2008 से 2013 की पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को आप ज्यादा देख लें या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को इंडिविजुअली देख लें, तो उन्होंने जीबी के अंदर कौन सा काम करवाया है? आपको ये लास्ट एक बात बताऊं ब्रेक पर जाने से पहले, आप इस इलेक्शन को, जीबी के इलेक्शन को आप पाकिस्तान के दूसरे यानी जनरल इलेक्शन के साथ करवा लें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा वहां से जीते। ठीक है, बस ब्रेक का वक्त आ रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में कामयाबी किस जमात को मिलेगी? तीनों जमातें अपनी अपनी कामयाबी का ऐलान कर रही हैं, लेकिन गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है, जिससे अपने नाजरीन को हम आगाह कर रहे हैं। इस वक्त जो नतीजा हमारे सामने है वो जीबी 11 खरमंग का है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सैयद अमजद जैदी आगे हैं, इन्होंने 5872 वोट लिए हैं। तो जीबी 11 खरमंग जिसमें सैयद अमजद जैदी वोट जो है वो लेकर आगे हैं, 5872 वोट इन्होंने लिए हैं। सबसे पहला जो है वो हतमी नतीजा दुनिया न्यूज अपने नाजरीन तक पहुंचा रहा है। इस नतीजे के मुताबिक आपको बताएं, गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है ये, जिसमें जीबी 11 खरमंग में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार आगे हैं, इन्होंने जो है 5872 वोट लिए हैं। सैयद अमजद जैदी जीबी 11 खरमंग से कामयाब हुए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार, इन्होंने 5872 वोट लिए हैं। आपको बताएं कि ये कामयाब उम्मीदवार ठहरे हैं जीबी 11 खरमंग से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सैयद अमजद जैदी, जिन्होंने 5872 वोट लिए हैं। तो ये फाइनल रिजल्ट हम आपको दिखा रहे हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक जीबी 11 खरमंग से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार सैयद अमजद जैदी आगे हैं, जो इन्होंने वोट लिए हैं वो 5872 वोट हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे, हमारे गिलगित बल्तिस्तान के नुमाइंदा खालिद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद, इस वक्त मुख्तलिफ हलकों में क्या सूरत हाल बनती दिखाई दे रही है?
जी बिल्कुल, पोलिंग का जो वक्त था वो 5 बजे ख़त्म हुआ था। उसके बाद गिलबस्तान के तमाम अजला से वो जो जीतने वाले और जो उम्मीदवार हैं उनके रिज़ल्ट आना हमारे पास शुरू हो गए हैं। और दुनिया न्यूज़ को ये एजाज़ हासिल है कि हम खरमंग 11 से पहला जो गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा हम अनाउंस करने जा रहे हैं। अमजद जैदी है जो पाकिस्तान PTI से उसका ताल्लुक़ है, उन्होंने 8,572 वोट लेकर उन्होंने कामयाबी हासिल की है। और जो वोट का जो टर्न आउट है वो 68% है। गो कि अगर खरमंग की अगर हम बात करें तो इस वक्त खरमंग में बहुत ज़्यादा सर्दी है और मौसम बहुत ज़्यादा सर्द है। इसके बावजूद लोगों ने वोट को इज़्ज़त दी और वोट को पोल करने की कोशिश की और भरपूर अंदाज में वहाँ पे वोट पोल हुआ, जिसके बाद आज पहला और गैर हतमी गैर सरकारी ये बताइए कि है और ये एजाज़ दुनिया न्यूज़ को मौसूल हुआ। ये बताइए कि नंबर 2 पे जो आए वो कौन है, किस पार्टी से, उनके कितने वोट हैं इस हल्के में? नंबर 2 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है। गो कि अभी तक उनके रिज़ल्ट हमारे पास नहीं आए हैं, लेकिन ये जो रिज़ल्ट जो मुकम्मल तौर पर हमारे पास जो रिज़ल्ट आया है ये अमजद जैदी है, जिन्होंने 8,500 वोट लेकर पहली पोजीशन हासिल की है। और सैयद अमजद जैदी के ठीक बारे है, में बहुत शुक्रिया। हमारे नुमाइंदे खालिद हुसैन हमारे साथ मौजूद थे। 2015 में भी ये उन लोगों में शामिल नहीं है जिन्होंने हाल ही में पार्टी तब्दील की है। 2015 में भी इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर ही इलेक्शन लड़ा था और उस वक्त हार गए थे PMLN के मुकाबले में, लेकिन इस दफ़ा ये जीत गए। सही, ठीक है। अच्छा हबीब साहब, कुछ ये भी जिक्र हो रहा था कि पसे पर्दा जो है कुछ मुलाकातें वो कह रहे हैं कि 60% तकरीबन वोट कास्ट हुए हैं, तो इनकी लीड इस वक्त जो नंबर्स आ रहे हैं और तकरीबन 2,500 की शायद लीड एक्सपेक्टेड है, तो ये तो दिस वुड बी, अगर आप टोटल नंबर ऑफ 60% वोट अगर आप देखें तो ये एक सब्सटैंशियल लीड है, ये कोई क्लोज मार्जिन से नहीं जीती। सही, कुछ पसे पर्दा मुलाकातों का जिक्र हो रहा है कि कुछ मुलाकातें ऐसी हुई हैं GB इलेक्शन से पहले। एक मुलाकात तो हमें पता है जो मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो जरदारी की हुई, इसके अलावा पर्दा नहीं थी, वो तो सबके सामने थी। बिल्कुल वही ना, वो तो सबको पता है। बात यह है कि उस मुलाकात ने इन दोनों को पॉलिटिकली डैमेज किया, क्योंकि जब आपने इलेक्शन आप गिलगित बल्तिस्तान में लड़ रहे हैं और 3 दिन बाद इलेक्शन है और 3 दिन पहले आप इकट्ठे खाने की टेबल पर बैठ के आमने सामने वफूद के साथ भी मिल रहे हैं, अकेले भी आपकी तस्वीर आई है, तो मेरा ख्याल है इन दोनों को सियासत पढ़ाने वाले जो अतालीक हैं उन्हें अपने आप पे गौर करना चाहिए कि उन्होंने किस किस्म का मशवरा दे के इन्हें साथ बिठाया था। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक मुलाकातें हैं पसे पर्दा यस हुई हैं और उसमें कुछ मामला तय भी पाए हैं और कुछ मामलात का आगाज हुआ है। हमारे पास वक्त हबीब साहब बहुत कम है, साथ सिर्फ एक लाइन में बता दें पाकिस्तान की सियासत पर क्या फर्क पड़ेगा, कोई भी अगर GB इलेक्शंस में जीतता है तो? कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, GB सूबे की तरफ जाएगी। ये जो तस्वीर जिसकी हबीब साहब बात कर रहे थे, मरियम बिलावल भाई भाई वाली जो तस्वीर थी, उससे वाजे हो गई ये बात कि जहां पे करप्शन के मामलात और दीगर मामलात है वहां पे ये एक हैं। सही हो गया। इसके साथ ही प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।